چوتھی ہیبٹ جی، 3 ہیبٹس ہو گئیں کہ اپنا غم اپنی بات اللہ سے شیئر کریں. یہ سکسیسفل لوگوں کی ہیبٹ ہے. چوتھی ہیبٹ ہے نیور ایور 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 گیو اپ. کبھی ہمت مت ہاریے. اور کس سے سیکھیے؟ انبیاء سے سیکھیے. سب سے ڈپریسنگ سچویشن، اس سے زیادہ ڈپریسنگ سچویشن نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ مایوسی کی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور پھر سمندر کے نیچے جو ہے وہ وہاں پہ اندھیرا. کون تھے یہ نبی؟ یونس علیہ السلام. بندہ کہیں کمرے میں بند ہو جائے تو چلو کھٹکھٹاتا رہے گا، کبھی تو کوئی آواز سنے گا نا. کمرے میں، جنگل میں ہے، کبھی تو کوئی آئے گا نا جنگل میں، آ کے دروازہ کھولے گا. اب یہ بتائیں مجھے، مچھلی کے پیٹ میں ایک بندہ ہے اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں، کون آواز سنے گا؟ کوئی سنے گا؟ کوئی سننے والا ہے؟ صرف کون سننے والا ہے؟ اللہ. تو انہوں نے اس مایوسی کی حالت میں کس کو پکارا؟ اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پاک ہے، تو مجھے معاف کر دے. اب علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی، اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح. ابلیس مایوس ہو گیا، اسی لیے اس کا نام ہے ابلیس، دا ہوپلیس ون. مایوس ہو چکا ہے وہ، ورنہ اصل نام تو اس کا عزازیل ہے. ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا ہے وہ. لیکن انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے. کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے مرضی ہوں. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتا ہے. پتے کا اللہ کو پتا ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے. تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتا؟ آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتا؟ کیا خیال ہے؟ پتا ہے نا. اگر پتا کیا ہے؟ بے جان چیز. اگر پتے کا اللہ کو پتا ہے کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم، آپ کے آنسوؤں کو بھی اللہ کا پتا ہے. لیکن اگر مدد مانگی جائے تب. تو یہ جی ہماری 4تھ ہیبٹ. یہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہو، تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں بننا. ہمیں چلتے رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، کھڑے ہونا ہے، چیلنجز کو فیس کرنا ہے. چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی. تو چونٹی سے سیکھنا چاہیے. چاہے اس کے سامنے رکاوٹ آ جائے، وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی، اپنے فوکس سے نہیں ہٹے گی. اس نے وہیں جانا ہے. جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور راستہ بدل کے دوسری طرف چلی جائے گی. یہی اسی طرح مسلمان ہوتا ہے. اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر بتاتے ہیں، سائیکالوجی بتاتے ہیں، نفسیات انسان کی کیا ہے. اللہ کہتے ہیں لا یسام الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط. اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے، کوئی مشکل آ جائے، تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی، میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں. بھائی انبیاء نے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ جو ہے ان سے چھین لیے گئے، وفات ہو گئی. بیوی جو ہے اس کی وفات ہو گئی جب شیب ابی طالب میں تھے. اتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری. تو بات یہ نہیں ہوتی قصور، بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا امتحان لیتے ہیں. کیوں؟ ایک تو اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے، دوسرا اسے کمانڈو بنانے کے لیے. کمانڈو کی ٹریننگ سخت ہے، سولجر کی ٹریننگ آسان ہے. جس سے جتنا بڑا کام لینا ہے اس کو اتنی مشکل میں ڈالنا ہے، اسے کھلے میدان میں چھوڑ دینا کہ چلو مقابلہ کرو، سیکھو. تم نے سکھانا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے آگے جا کے. جب تک تمہیں خود نہیں پتا ہوگا غم کیا ہوتا ہے، تم لوگوں کو کیا سکھاؤ گے کہ غم کیا ہوتا ہے. اس لیے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے، یہ خوشخبریاں ہیں. صحابہ پہ مشکل نہیں آتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض. بیمار نہیں ہوتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض. لیکن ہم بالکل الٹ. تھوڑی سی مشکل آئی، اسی وقت ہمت ہار کے بیٹھ گئے، اللہ سے شکایت، اللہ سے شکوے شروع، اور اللہ سے ناراضگیاں شروع. نمازیں بھی کم کرنا شروع کر دیں. جبکہ سورہ انبیاء میں اللہ انبیاء کی ایک کوالٹی بتاتے ہیں، یہ بھی سکسیسفل لوگوں کی کامیابی ہے، کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں عبادات میں. یہ ہے سکسیسفل لوگ. ہمارا بالکل الٹا حساب ہے.
جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے نمازیں افیکٹ ہوتی ہیں, سب سے پہلے عبادات افیکٹ ہوتی ہیں, اس کے بعد جو اللہ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکوہ. ایکٹیو شکوہ کیا ہے؟ منہ سے یہ کہنا کہ بس اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. ایک پیسو شکوہ ہے. پیسو شکوہ چھپا ہوا شکوہ. چھپا ہوا شکوہ کیا ہے؟ گناہ کرنا اور سوچنا کہ میں اللہ کو یہ گناہ کر کے نا میں اللہ سے مقابلہ لگا رہا ہوں. انسان ایسے کرتا ہے, یہ پیسو شکوہ ہے. تو بہرحال ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ناشکریاں ہوتی ہیں. یہ چیز ناکام لوگوں کی نشانی ہے. اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے کس کا نقصان کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا تو نہیں کر رہے, اپنا نقصان کر رہے ہیں. ڈپریشن لے کے, پریشانی لے کے, ٹینشن لے کے کس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے. کسی کے بارے میں بغض رکھ کے بھائی کس کا نقصان ہے؟ کسی کے بارے میں برا خیال کر کے آپ کا نقصان ہے کہ اس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے. آپ اپنی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. اس کے بارے میں برا سوچ, اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بجائے کہ اذیت دینے کے آپ اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں. یہ چیز ہے. یہ آیت سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ دیکھیں, یہ چھوٹا سا ننھا سا پودا یہ اتنا کمزور ہے کہ اس پہ اگر میں پاؤں رکھ دوں تو اس کو روند سکتا ہوں. آپ سوچیں کہ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کے ننھا سا پودا کیسے باہر آ گیا. اللہ مثالیں پیش کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے بیج میں سے اس پودے کو نکال کے سخت زمین سے نکال کے ابھارا؟ کون ہے؟ اللہ. تو ہم کمزور ہیں, انسان کمزور ہے, اس ننھے پودے کی مانند ہے. لیکن مشکلات سے, سخت زمین سے کون پھاڑ کے نکالے گا انسان کو بھی؟ اللہ. یہ مثالوں سوچنا چاہیے. اللہ نے مثالیں ایسے ہی نہیں دیں کہ پہچانو مجھے میں کون ہوں. اس ننھے سے پودے کو نکال دیا اتنی سخت زمین سے پھاڑ کے, اور یہ زمین کا سینہ چیر کے پھاڑ کے نکل آیا. تو میں تمہیں بھی مشکل سے نکالوں گا, تمہیں بھی برے حالات سے میں نکالوں گا بالکل اسی طرح. لیکن میرے اوپر توکل کرو, مجھے پہچانو میں ہوں کون, میرے سے مدد مانگو, لوگوں کے پاس مت جاؤ. اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے؟ کیسے دیتا ہے؟ بارش برسا کے. بنجر زمین, ڈیڈ ارتھ, مردہ زمین کو اللہ زندگی دیتا ہے. تو کیا اللہ آپ کے مردہ حالات کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے مردہ ریلیشن شپس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے وہ چیزیں جو بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں ان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے, لیکن مدد مانگنے کی ضرورت, ادھر جانے کی ضرورت ہے. یہ آپ دیکھیے, یہ ایک کیون کارٹر ایک فوٹوگرافر تھا ساؤتھ افریقہ کا. اس نے 1993 میں پکچر کھینچی تھی افریقہ میں. یہ بچہ مرنے جا رہا ہے. افریقہ میں آپ کو پتہ ہے غربت کتنی ہے, بیماریاں کتنی ہیں, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے. بچہ مرنے جا رہا ہے اور وہ جو گدھ ہے وہ اس کا ویٹ کر رہی ہے, کب یہ مرے گا اور کب میں اسے کھاؤں گا. اس نے یہ فوٹوگراف کھینچی اور اگلے سال فرانس میں ایک کمپٹیشن ہوا 100 موسٹ انفلوئنشل فوٹوگرافس کا, اور اس میں اس کو پہلا انعام ملا کیون کارٹر کو. لیکن 4 مہینے بعد اس نے خودکشی کر لی. کیون کارٹر نے, ڈپریشن کی وجہ سے. اس کے مائنڈ سے سین ہی نہیں جاتا تھا کہ یار دیکھو یہ بچہ اب مر رہا ہے, اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, گھاس کھا رہا ہے, اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہے کہ کب مرے گا تو میں اس کو کھاؤں گا. اس وجہ سے اس کے مائنڈ سے چیز نہیں جاتی تھی, اس نے خودکشی کر لی. دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں. کیا ہم اس کی جگہ ہیں؟ ہم پہ تو تھوڑی سی مشکل آتی ہے, ہم کہتے ہیں بس ختم, زندگی برباد ہو گئی, اولاد نے جو ہے وہ بس دکھ دیے ساری عمر, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. آپ اس کی جگہ بھی تو ہو سکتے تھے نا, لیکن ہیں آپ اس کی جگہ. تو شکر کرنا چاہیے بجائے کہ ہر وقت منہ پہ شکایت. بھائی شکر ادا کریں, شکر گزاری اپنائیں. یہ سیرین کپل ہے ایک, یہ 4 بچے ہیں, ان کے 4 بچے اپاہج. اب ان کا خیال رکھنے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی انہیں. یہ ایک تو ان کے بچے اپاہج, دوسرا ریفیوجیز ہیں, سیریا سے بھاگے ہیں, ادھر وہاں جنگ چل رہی ہے, خانہ جنگی ہے وہاں پہ, ٹرکی میں آ کے ایک خیمے میں رہ رہے ہیں. تو یہ شکایت نہیں کر سکتے اللہ سے. کیا ہمارے اوپر اتنی مصیبت آئی ہے کہ ہمارے 4 بچوں کا اپاہج ہونا, اب نارمل ہونا, یا آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا امتحان ہے. ان پروڈکٹیو ہیں بچے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن وہ صبر کر رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ تو نہیں کیا نا اللہ نے. تو شکر گزاری کرنی چاہیے. یہ ہماری جو ہو گئی 4 ہیبٹس. اچھا یہ ویڈیو پلیز چلائیے گا.
اچھا یہ آپ دیکھیے اس سے آپ کو کیا سمجھ لگتی ہے. یہ جو بال ہے جو رکاوٹوں کے تھرو جا رہا ہے, پلیز پھر سٹارٹ کیجیے گا ایک بار. ایک بالکل سیدھی روڈ پہ جا رہا ہے, ایک رکاوٹوں پہ جا رہا ہے, پہلے کون سا پہنچ گیا؟ زیادہ تیز کون سا ہے؟ جن میں رکاوٹیں ہیں. اس سے سمجھیے زندگی کے چیلنجز کو, ڈیفیکلٹیز کو, کہ اللہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا سین کریٹ کرتے ہیں صرف کس لیے کہ آپ اس جگہ جلدی پہنچ جائیں, آپ اس جگہ جلدی کامیابی پا لیں. یہ بھی تو ایک پرسپیکٹیو ہے نا لائف کا, بجائے کہ یہ سوچنا کہ نہیں لائف سموتھ ہوگی تو میں جلدی پہنچ جاؤں گا. نہیں. 5ویں ہیبٹ, آخری ہیبٹ, 4 ہو گئی ہماری. پہلی تھی قولوا قولا سدیدا, دوسری تھی صرف اچھے الفاظ بولو, تیسری تھی صرف اللہ سے اپنے غم شیئر کرو, اللہ سے باتیں کرو, اللہ کے پاس جاؤ, چوتھی تھی کبھی بھی ہمت مت ہارو, مایوس مت ہو, مایوسی کفر ہے, مایوسی گناہ ہے, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو.